أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ کہف میں مذکور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام یہ تکوینی امور کے اندر نبی بنائے گئے۔ اللہ نے انہیں تکوینی امور کا علم عطا فرمایا۔ یہ واقعہ قرآن میں بھی مذکور ہے اور احادیث میں بھی مذکور ہے۔ بخاری کی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں یہ بات چھیڑ دی کہ موسیٰ اس وقت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کیا بات چھیڑی؟ اے موسیٰ، اس وقت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور وقت کے نبی سے بڑھ کر علم میں کوئی اوپر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم حاصل کرتا ہے۔ اور یہ بات بالکل درست تھی کہ سب سے بڑے عالم اس زمانے میں، اس دور میں، اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب انہوں نے یہ جواب دے دیا میں ہوں۔ جواب درست تھا، مگر باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہوا۔ یہ جواب دینے کا انداز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہوا۔ اگر یوں کہا جاتا واللہ عالم، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، مناسب تھا، تفسیر میں لکھا جاتا ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ جب کہا میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً تنبیہ فرمائی اور کہا کہ جاؤ اور تم سے بڑا عالم، تم سے زیادہ جانکار ایک شخص ہے جو میرا برگزیدہ ہے، اور وہ تمہیں ملے گا کہاں پر؟ دو دریا کے سنگم پر، جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہوں گے، اس کے سنگم پر تمہیں وہ شخص ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کا ارادہ فرما لیے اور ساتھ میں یوشع بن نون علیہ السلام، جن کو بعد میں نبی بنایا جانا ہے، ان کو ساتھ میں لے لیا اور وہ بطور خاص خادم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اسی کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یاد کیجئے کہ جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا، کہ ہمیں چلتے رہنا ہے یہاں تک کہ مجمع البحرین یعنی دو سمندروں کا سنگم مل جائے، او امضی حقوبا، ہمیں لگاتار چلتے رہنا ہے۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا۔ یہ دونوں حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام، یہ دونوں حضرات اس مقام پر پہنچ گئے اور ان کے ساتھ میں جو توشہ تھا، جو کھانے کا سامان تھا، وہ مچھلی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نشانی کے یہ فرما دیا کہ اس سنگم پر مچھلی نکلے گی اور اپنا راستہ بنا لے گی، بس وہی مقام ہوگا جہاں وہ تمہیں مل جائیں گے۔
وہ دونوں حضرات چلے. قرآن میں تذکرہ ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. وہ لوگ دونوں پہنچ گئے مجمع البحرین، سمندروں کے سنگم پر پہنچے، اور پھر وہاں تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹ گئے. حدیث میں تذکرہ ہے کہ تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹ گئے. اب جب لیٹے تو اس مچھلی نے حرکت کی اور وہ مچھلی باہر نکل کر کے سمندر میں چلی گئی، اور اس انداز سے سمندر میں گئی کہ جس جگہ پہ وہ گئی ہے اس نے سرنگ بنا دیا. یہ اللہ کی قدرت. اب اٹھے اور اٹھ کر کے روانہ ہو گئے. روانہ ہوئے، ایک رات چلے. اگلے دن صبح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکان محسوس ہوئی، اور یوشع بن نون سے کہا کہ لائیے ہمارا کھانا لائیے، ہمیں تھکان محسوس ہو گئی ہے. اب جب کھانے کی طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے تو اس جگہ جہاں آرام کیا تھا جس چٹان پہ، اسی جگہ وہ مچھلی باہر نکل کر کے چلی گئی اور اس نے اپنا راستہ بنا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے یہی تو وہ مقام تھا جہاں ہمیں جانا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ مقام تھا مجمع البحرین، اور اسی جگہ پہ تو ہمیں رکنا تھا. اور تفسیر لکھنے والوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب تک وہ سفر میں تھے انہیں تھکان محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے منزل سے آگے چلے گئے تو انہیں تھکان محسوس ہوئی اور واپس لوٹ کر کے پیچھے آئے. اب نشانات قدم پہ وہ چلنا تھا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا جس سے معلوم کر کے اس راستے پہ واپس پہنچ جایا کریں. نہیں، نشانات قدم کے ذریعے واپس نکلے. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. جب وہ تجاوز کر گئے دونوں تو پھر اپنے ساتھی سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے لاؤ ہمارا کھانا لاؤ. تو کہا کہ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، کہ اس سفر کی وجہ سے ہمیں تھکان ہو گئی ہے. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. جب پہاڑ کی چوٹی پہ دوبارہ پہنچے انہوں نے کہا کہ جس پہاڑ پہ ہم رکے تھے فإني نسيت الحوت، میں مچھلی کو تو وہیں بھول گیا ہوں، اور میں بھولا نہیں، شیطان نے مجھے بھلا دیا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، سمندر میں مچھلی نے اپنی جگہ بنا لی تھی. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ مقام تھا جہاں ہمیں پہنچنا تھا، چنانچہ اپنے نشانات قدم پر واپس ہوئے. اب یہاں پہ جب نشانات قدم کے واسطے واپس پہنچے ہیں، اب اس چٹان پہ وہاں پہ انہیں وہ بزرگ برگزیدہ شخصیت مل گئے. فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. انہوں نے اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پا لیا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے رحمت عطا فرمائی، اور اللہ نے اپنی جانب سے انہیں علم عطا فرمایا تھا. وہ شخص وہاں مل گئے. موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم. خضر علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہاں اس بستی میں جہاں مسلمانوں کا کوئی مقام نہیں اور سلام کرنے کا رواج تو مسلمانوں میں ہے، تو جب دیکھا کہ ہاں تو ان کا تعارف پوچھا کہ کون؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ. کہا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا ہاں بنی اسرائیل والا موسیٰ. تو کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم سے علم حاصل کروں، میں تم سے علم حاصل کروں. انہوں نے کہا کہ میرا علم
تم پا نہیں سکتے، اور جو تمہارا علم ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں۔ یعنی تمہیں شریعت کے احکام بتلائے گئے ہیں اور مجھے تکوینی امور کا علم دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ اجازت دیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کیا فرمایا؟ آپ میرے ساتھ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ اجازت دیں میں آپ کے ساتھ میں رہوں تاکہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے میں اس سے کچھ حاصل کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ برداشت نہیں کر پائیں گے، صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور مجھے آپ نافرمانی کرنے والا نہیں پائیں گے۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ فرمایا کہ آپ میری اتباع کریں گے تو پھر آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں ایسے کام کروں گا جن کو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے اجازت ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام سفر میں شریک ہو گئے۔ فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا۔ چلے اور دیکھا کہ ایک کشتی ہے، اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے دونوں قریب آئے اور دونوں نے اس کشتی میں سواری کی، اور کشتی والا انہیں جان گیا خضر علیہ السلام کو اور برگزیدہ شخصیات کو، چنانچہ ان سے کرایہ بھی نہیں لیا اور وہ سفر میں شریک ہو گئے۔ اب انہوں نے خلاف عادت کام یہ کی حضرت خضر علیہ السلام نے کہ وہاں پہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک جانور نے کشتی کے کنارے وہاں سمندر میں چونچ ماری، اپنا منہ ڈالا اور سمندر میں سے تھوڑا پانی پیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ، جو سمندر کو، جو نسبت اس ہلکے سے پانی کو سمندر سے ہے، اتنی بھی نسبت ہمارے علم کی اللہ کے علم سے نہیں ہے۔ یعنی جو سمندر کا اتنا سا پانی اس جانور نے، اس پرندے نے پیا ہے، جتنا سمندر ہے اس میں سے اتنا اٹھایا ہے، ہمارا علم تو اس سے بھی کم ہے اللہ کے علم سے، ہمارا علم تو اس سے بھی کم ہے۔ اللہ کا علم اتنا زبردست اور اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وسیع ہے۔ چنانچہ اب خلاف عادت کام یہ کیا کہ کلہاڑی لی اور اس کلہاڑی سے ایک پارٹ کو، کشتی کے ایک پارٹ کو ہٹا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ ان کشتی والوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا اور آپ نے اس کا ایک پارٹ اٹھا دیا، یعنی کہ کشتی کے لوگ ڈوب جائیں گے، ہم لوگ ڈوب جائیں گے، آپ نے یہ کیا کام کیا؟ آپ نے نامناسب بات کی ہے۔ فرمایا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، کیا تم میرے کام کو برداشت نہیں کر پاؤ گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کان پکڑے، کہا کہ نہیں، مجھ سے بھول ہو گئی اور میں اب آپ سے نہیں کہوں گا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، کہا مجھ سے بھول ہو گئی، اب میں نہیں کروں گا، آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ آگے چلے اور ایک معصوم سے بچے کو قتل کر دیا۔
حضرت خضر علیہ السلام نے آگے چلے اور ایک معصوم سے بچے کو قتل کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو کب برداشت ہو؟ وہ تو نبی تھے اور شرعی احکام کا نبی بنایا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو کیسے برداشت ہو جائے کہ ایسے معصوم بچے کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ پہلے تو فرمایا تھا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا کہ آپ نے ایک نامناسب بات کی. اس مرتبہ کیا فرمایا؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا کہ بہت ہی برا اور بہت ہی نامناسب آپ نے یہ فعل کر دیا. خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ میں سفر کو برداشت نہیں کر پاؤ گے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا فرمایا کہ اب اس کے بعد اگر میں کوئی سوال کروں تو پھر آپ مجھے چھوڑ دینا. اب آگے چلیں. فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَقَامَ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا آگے چلے اور ایک بستی پر ان کا گزر ہوا تو بستی والوں پہ اگر کسی کا گزر ہو، اس زمانے میں عام دستور یہ تھا کہ ہوٹلیں رواج نہیں تھا، ہوٹل کا رواج نہیں تھا، مسافر خانوں کا رواج نہیں تھا، کہیں ٹھیے ٹھکانے کا رواج نہیں تھا. تو اگر کسی بستی میں کوئی مسافر آ گیا تو بستی والوں کا حق یہ ہوتا تھا کہ ان کی مہمان نوازی کرے، ان کی مہمان نوازی کرے. خود انہوں نے جب مہمان نوازی کا مطالبہ بھی کر لیا، اس کے باوجود اس بستی والوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو مہمان نوازی سے منع کر دیا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. اب جب مہمان نوازی سے انکار کیا کوئی بات نہیں، آگے چلے اور دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے گرنے کے قریب ہے، ایک دیوار ہے جو گرنے کے قریب ہے. خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. جو دیوار گرنے کے قریب تھی اسی بستی میں جن بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کیا، اسی بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی، اس کو سیدھا کر دیا. فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهَا سیدھا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کر لیا کہ جب ان مہمان نوازی ان بستی والوں نے نہیں کی تو آپ کو اس سیدھا کرنے کے عوض میں اجرت لے لینی چاہیے. اس مرتبہ یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے نامناسب کام کیا، نہیں، کام تو مناسب تھا. یہ فرمایا کہ جب بستی والوں نے آپ کی مہمان نوازی نہیں کی تو آپ کو اجرت لے لینی چاہیے اس دیوار کو سیدھا کرنے کی. فرمایا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا اب یہ فراق کا وقت آ گیا. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب برداشت نہیں ہوگا اور اب جو ہے آپ ہم سے جدائیگی اختیار کر لیجئے. تیسری مرتبہ میں جدائیگی اختیار کر لی. حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اور برداشت کرتے تو شاید ہمارے سامنے اور بھی معاملات آتے. چنانچہ یہ 3 واقعات ہوئے اور حضرت خضر علیہ السلام نے اسی وقت یہ فرما دیا سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا کہ میں نے جو یہ 3 کام کیے ہیں ان تینوں کاموں میں کیا مصلحت تھی، اللہ کا کیا حکم تھا، میں اس کو آپ کے سامنے بتا دوں گا. اب چنانچہ وہ بتانے لگے. کہا أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا کہا کہ وہ جو کشتی کا معاملہ تھا کہ اس کشتی میں اپن سوار ہوئے بغیر کرائے کے، اس نے کرایہ بھی نہیں لیا اور اس کے باوجود میں نے اس کے پارٹ کو ہٹا کر کے پھینک دیا اور تم نے کہا تھا کہ تم نے یہ کیا کام کیا کہ کرایہ بھی نہیں لیا، احسان کرنا چاہیے، بدلے میں اس کے آپ نے اس کے پارٹ کو ہٹا دیا تاکہ یہ لوگ غرق ہو جائیں. تو کہنے لگے وہ اس لیے میں نے کیا کہ وہ جو عیبدار میں نے بنائے اس کشتی کو،
آگے ایک بادشاہ ہے جو صحیح سالم کشتیوں کو غصب کر لیتا ہے، لے لیتا ہے، اور میں نے اس کو عیبدار بنایا اس لیے تاکہ یہ غریب لوگ اس کے شکار نہ ہو جائے، اس کو غصب نہ کر لے، اس واسطے میں نے اس میں یہ عیب ظاہر کر دیا۔ پھر فرمایا اب دوسرا واقعہ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ کہنے لگے بہرحال وہ جو بچہ، جو معصوم بچہ تھا جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ بغیر کسی جرم کے آپ نے قتل کر دیا، اس کا واقعہ یہ ہے کہ ان کے والدین نیک ہیں، ان کے والدین نیک ہیں، اور یہ جو بچہ بڑا ہوگا یہ اتنا بدمعاشی کرنے والا، ایسا بد مزاج ہوگا کہ اپنے والد کو وہ کافر بنا دے گا، اس وجہ سے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ اپنے والد کو وہ نافرمان بنا دے گا، اللہ کے احکام سے ہٹا دے گا، اس وجہ سے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اور پھر فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، پھر ہماری چاہت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، یعنی بچے کے ماں باپ کو، اس سے بہتر اور اس سے زیادہ پاکیزہ بچہ عطا فرما دیں گے، اس سے بہتر اور اس سے زیادہ پاکیزہ بچہ عطا فرما دیں گے۔ اب معاملہ تھا وہ دیوار کا کہ جنہوں نے مہمان نوازی نہیں کی اور دیوار کو سیدھا کر دیا اس کے باوجود۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ بہرحال وہ جو دیوار کا واقعہ تھا کہ اپن جس بستی سے گزر رہے تھے اور انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، اور پھر وہاں ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور آپ نے کہا کہ آپ اس کے بدلے میں اجرت لے لیتے۔ وہاں اس کا واقعہ یہ تھا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے، سن بلوغ کو پہنچیں گے، تو انہیں یہ علم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد میں اس دیوار کو ہٹا کر وہ اپنا خزانہ حاصل کر لیں گے۔ اس وجہ سے میں نے کہ وہ بستی کے لوگ کہیں ان کا خزانہ لوٹ نہ لیں، اس ڈر سے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو یہ معاملہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ جو حضرت خضر علیہ السلام ہے جن کو تکوینی امور کا علم عطا فرمایا گیا اللہ کی جانب سے، یہ نبی تھے، ولی تھے، واللہ اعلم۔ قرآن اس کے بارے میں خاموش، احادیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں، نبی ہو سکتے ہیں، ولی ہو سکتے ہیں۔ اب پھر ان تینوں واقعات کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تنبیہ بھی فرما دی کہ تکبرانہ مزاج یا ایسی کوئی بات اپنے منہ سے نکالنا بالکل ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں۔ جواب صحیح، طرز بیان، طرز جواب درست نہیں تھا، بس اس معاملات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سفر کروا دیا گیا اور ایسے واقعات دکھلا دیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاجزی انکساری نصیب فرمائے۔